جب ہم خاموش گئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں پرندوں سے، درختوں سے اور پہاڑوں سے باتیں کرتا ہوں اور یہ میری زبان سمجھتی، تو یہ ذرا تھوڑا سا تفصیل بتائیں۔ میں نے اگر 16-17 سفرنامے لکھے ہیں پہاڑوں کے اوپر، جنگلوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر نارتھ کے، تو ان کو میں کہاں تک ڈسکرائب کرتا؟ مطلب ہے کہ آپ ایک پہاڑ کے بارے میں کتنا کچھ لکھ سکتے ہیں، ایک ندی کے بارے میں، ایک برف چوٹی کے بارے میں، بہت مختصر وکیبلری ہے نا۔ جب تک وہ مجھ سے باتیں نہ کرتے، مجھ سے ہم کلام نہ ہوتے، میں 17 سفرنامے نہیں لکھ سکتا تھا۔ ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ میں جناح باغ میں سیر کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں پہ ایک درخت کے نیچے میں ایکسرسائز کرتا تھا، پرانی بات، تو وہاں اس کی گناوٹ میں کوئی پرندہ رہتا تھا اور بڑا وہ ایک خاص کوکو آواز نکالتا تھا، پتہ نہیں کون سا پرندہ تھا، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ تو میں نے بھی ایسے شغل کے طور پہ میں اس طرح کا ہوں، تھوڑا سا مخبوط الاواز، تو اس نے وہ پکارا، چہچایا، تو میں نے اسی کی طرح کوہو کر کے آواز نکالی۔ وہ پہلے تو بیچارہ چپ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس نے آواز نکالی۔ یقین کیجئے کہ میں جس انداز میں بولتا تھا وہ اسی انداز میں مجھے کاپی کر کے بولتا تھا اور میری باتوں کے جواب دیتا تھا۔ اس میں ٹریجڈی یہ ہوئی کہ وہاں پہ ایک ہمارے جاننے والے تھے جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے تاڑ صاحب کھڑے اور منہ اٹھا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کہ آ کے کہنے لگے کہ تاڑ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہاں پہ ایک پرندہ ہے، میرا دوست ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان صاحب نے باقی لوگوں کو خبردار کیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں۔ لیکن انتظار حسین نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ انتظار حسین میں اور مجھ میں لٹریچر وائز یا کلچر وائز یا زبان وائز کوئی بھی چیز کامن نہیں تھی، ہم ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت میں کھڑے تھے۔ وی ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل، ہم ڈفرینٹ تہذیبوں کو مطلب کے نمائندہ تھے، لیکن پرندوں کا عشق ہمارا جو تھا کامن تھا۔ ان کو میں نے یہ بات بتائی، تو وہ پھر ہم گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ اس پرندہ نہیں تھا۔ میں نے کہا انتظار صاحب یہ آپ کی وجہ سے نہیں آیا، کیونکہ اردو سپیکنگ نہیں ہوگا، یہ پنجابی سمجھتا۔ تو انتظار صاحب نے کہیں اس کا تذکرہ بھی کیا، لیکن سیریسلی بات یہ ہے کہ تمام پرندے جو ہیں، جانور بھی، ان کی خاص ردم ہوتی ہے۔ ان کو اگر آپ بغور آپ ان کی آواز سنیں، جب یہ باتیں کر رہے ہیں یا چہچا رہے ہیں، ان کی ایک خاص ردم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ردم کے اندر چلے جائیں تو آپ کسی حد تک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب طوطے تو خیر مشہور ہیں، باتونی، میرے پاس گرے افریقن ہے طوطا، میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو کہتا ہے خدا حافظ، اور جب آتا ہوں تو کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ تو ایک روز مجھے کہتا ہے تم باتیں بہت کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ کس نے سکھایا؟ وہ پتہ چلا بیگم نے اسے سکھایا ہے کہ تم نے اگر جب وہ آیا تو اس کو کہنا تم باتیں بہت کرتے۔ تو پرندے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ہیں تو ہوں گے۔ مجھے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں، کیونکہ جو خوبصورتی پرندوں میں ہے، جانوروں میں ہے، وہ انسانوں میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہا کہ وہ مردہ تہذیب کا نقشہ کھینچتے ہیں اور آپ زندہ تہذیب کا، آپ کے خیال میں تہذیبیں زندہ کیسے رہتی ہیں؟ میں نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ فاروقی صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، بلکہ وہ میری پرانی گوال منڈی میں دکان تھی، وہاں بھی آیا کرتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ناول کا اور میرے ناول کا، ان کا کئی چاند جو ہے بہت موازنہ کیا جا رہا۔ تو میں نے کہا کہ فاروقی صاحب موازنہ اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ بھئی میں نے پنجاب کی تہذیب بیان کی ہے اور وہ تہذیب جو زندہ ہے، آپ نے وہ تہذیب جو مٹ چکی ہے، مردہ نہیں کہا تھا، لکھنؤ کی اور وہ دلی کی بیان کی ہے، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، میں نے مردہ کا نہیں کہا۔ طاہر صاحب آپ کے اوپر جو پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس ہے، اس میں ذکر ہے کہ آپ کی تحریر میں 3 چیزیں بہت کامن ہیں، جس میں پانی، پرندے اور موت ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا تھا سلمہ کاشمیری خاتون ہے، پشاور میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، تو انہوں نے یہ سٹہ نکالا تھا، اور میرا خیال ہے کہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پانی اس لیے ہے کہ میں ان دریاؤں کا پروردہ ہوں جو پنجاب کے ہیں،
اور تذکرہ ظاہر ہے انہی کا آئے گا. اسی لیے میں ایک جگہ بہت ان پاپولر ہوا تھا, ایک کی نوٹ ایڈریس میں نے ایک لٹری کانفرنس میں دیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ میری نہیں ہے, کلچرلی وہ میری ہے, یعنی ہسٹوریکلی کلچرلی, اور وہ میرے نزدیک ہے, جس طرح کی ایرانین تہذیب بھی ہے, جس طرح عرب تہذیب بھی ہے. لیکن کیونکہ میرے یہ دریا نہیں ہے گنگا اور جمنا, میں نے دیکھے تک نہیں ہے. میں تو, میرے آباء و اجداد دریائے چناب کے کناروں پہ رہنے والے ہیں, تو مجھے تو اس دریا کی خوشبو جو ہے میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ کوئی انٹینشنل بات نہیں تھی, لیکن میرے جتنے بھی ناولز ہیں ان میں مختلف دریا ہیں. مثلا گھاگرا جو ہے جو خشک ہو چکا, وہ اس میں ہے بہاؤ میں. راکھ میں دریائے راوی ہے, اس میں قربت مرگ میں محبت میں دریائے سندھ ہے. اسی طرح اے غزال شب میں راوی بھی ہے اور ڈینیوب بھی ہے, اور خس و خاشاک زمانے میں چناب ہے. چنانچہ میرے پاس تو جو دریا ہوں گے میں نے ان کا تذکرہ کرنا ہے. اور دریا کی علامت آپ جانتے ہیں کہ دریا جو ہے وہ سویلائزیشن کی علامت. چنانچہ جہاں بھی وہ دریاؤں کا تذکرہ آتا ہے وہ اس کی سپیریئر سویلائزیشن جو ہے, جو کہ پنجاب کی ہے, اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دوسری بات رہی پرندوں کی, تو پرندے ڈیفینیٹلی, اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ حضرت فرید الدین عطار کا ہے مخطوطہ جو ہے منطق الطیر, وہ آج سے 50 سال میں نے پڑھا تھا, اور اس کے بعد جو عطار کے پرندے تھے وہ میرے ساتھی ہو گئے. میرا ان کے بغیر گزر نہیں ہو سکتا. جب بھی میرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ پرندے میرا مسئلہ حل کرتے ہیں. اور اسی لیے میری مختلف جو تحریریں ہیں ان میں پرندے موجود ہیں. بلکہ جو خس و خاشاک زمانے کا آخری 50 صفحے ہیں وہ سراسر عطار کے جو ہے وہ پیروی میں نے لکھا ہے. ایک پورا ناول جو ہے منطق الطیر جدید, وہ میں نے عطار کی پیروی میں لکھا ہے. لیکن اس سے پیشتر بھی پرندے میرے پاس موجود تھے. مثلا میرے ابتدائی ناول جو ہے پنجابی کا, اس کا نام پکھیرو ہے, اور وہ ایک پرندے کی کہانی. اس وقت تک میں نے یہ ناول نہیں پڑھا تھا. اچھا, اسی میں مختلف پرندے آپس میں بولتے ہیں, جانور بولتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ کیا میجیکل ریئلزم ہے گارسیا مارکیز کی؟ میں نے کہا نہیں, یہ پنجاب کی ریئلزم ہے. یہ میں اس سے بہت پیشتر میں نے لکھا ہے. مثلا پکھیرو جو ہے وہ میں نے گارسیا کے 100 Years of Solitude سے پہلے لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح فاختہ جو ہے وہ بھی میں نے پہلے لکھا, اس میں بھی تمام پرندے ہیں. چنانچہ میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں نے وہ, اس کی کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں پڑھی ہوئی ہے. عطار کو میں نے نہیں پڑھا ہوا, لیکن اس کے پرندے کہیں نہ کہیں منتقل ہو گئے ہیں میرے اندر. ان کی کیا توجہ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تیسری چیز جو ہے موت. موت دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی خوبصورتی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. موت خوبصورت کس طرح بناتی چیز, میرا جو یاکسرا ہے, فنا جو ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہے, ہر لحظہ آپ کے ساتھ. تو اس میں کریکٹر ہے موت کا, اور وہ موت کو میں نے میل بنایا ہوا ہے. آپ فیمیل کیوں بناتے ہیں؟ بھی موت آ گئی, ضرور عورتوں کو بدنام کرنا. تو اس میں میل ہے کریکٹر, جو میں نے انگمار برگمن کی کتاب تھی, فلم تھی دا سیونتھ سیل, وہاں سے متاثر ہو کے لیا. اور وہ بلیک اس کا روب ہے, اور میں جہاں پہ بھی خطرناک کوئی علاقے ہوتے ہیں جہاں گرنے کا احتمال ہوتا ہے میرا, وہ وہاں پہ کھڑا ہے, وہ جسٹ واچ کر رہا ہے, اس کا چہرہ پیلا ہے, اور میں اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہوں. تو ایک روز اپنا جھیل کرومبر ہے, اس کے کناروں پہ میں جا رہا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ سامنے وہ ڈیتھ جو ہے وہ یوں اپنے لبادے کے ساتھ موجود ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو, یہاں کوئی گہرائی نہیں ہے, کوئی چیختی چلاتی ندیاں نہیں ہیں, اوپر سے پتھر نہیں آ رہے, یہاں پھسلن نہیں ہے, کوئی ایسا پہاڑی راستہ نہیں ہے جس سے میں گر جاؤں, اور تم جو میرا پیچھا کرتے رہتے ہو. کیونکہ ایک دفعہ اس سے میں نے پوچھا کہ میں نے کب جانا, اس نے کہا مجھے خود پتہ نہیں, اوپر سے آرڈر آئے گا تو آپ کو لے جائیں گے. میرا سلسلہ یہ ہے
کہ میں اس کا پابند ہوں کہ جہاں وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور میں ہر بندے کے ساتھ، صرف تم مجھے دیکھ سکتے ہو، باقی مجھے دیکھ نہیں سکتے، ورنہ ہر بندے کے ساتھ میں ہوں اور اس کا پیچھا میں کر رہا ہوں۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کب جانا ہے، یہ تو جب اوپر رجسٹر میں باری آئے گی، بڑا جو پوسٹ مین بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھپا لگائے گا، کہے گا یہ بیرنگ ہے، اس کو واپس کرو، تو وہ واپس پھر جائے گا۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی ڈینجر نہیں، تو آپ پھر بھی یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں اس منظر کو تمہارے لیے خوبصورت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کی موجودگی کسی منظر کو خوبصورت کر؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر دنیا کا جو حسین ترین منظر ہے یا حسین ترین عورت ہے، جب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، حسین ترین چہرہ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کو فیسنیٹ کرتی ہے، جو حسن کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج سے 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 10,000 سال بعد یہ چیز یوں ہی رہے گی اور میں بھی یوں ہی رہوں گا، تو وہ آپ کو خوبصورت نہیں لگے۔ یہ فنا کا احساس ہے کہ یہ ختم ہو جانا ہے سارا کچھ، جو ہر شے کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور وہ فنا کا احساس جو ہے، میں ناول لکھتا ہوں یا سفر ناموں میں کوئی منظر بیان کرتا ہوں، تو وہ فنا کا احساس ہمہ وقت میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ایلیمنٹ ہو گئے، پانی، پرندے اور